زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہ ڈائلاگ تو ہم سب نے بہت بار سنا ہے۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ سہانے سفر کی طرف نکل کر کامیابیوں کی طرف منزل طے کرنی ہے، یا پھر اس سہانے سفر میں رکاوٹیں پیدا کر کے اپنے آپ کو اسی سیم جگہ پہ لا کے کھڑا کر دینا ہے جہاں آج سے ہم پہلے تھے، اندیشوں میں، وسوسوں میں، ناکامیوں کا خوف۔ 2025 کے جانے سے ایک اور سال ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں نیا سال بھی مل گیا ہے اپنی کامیابیوں کو پکڑنے کے لیے۔ تو ایسے ٹاسک، ایسی ٹیپ، ایسی چیزیں اپنی ذات میں شامل کر لیں کہ آپ کا 2025 کے پہلے دن سے ہی آپ نے یہ تہیہ کر لینا ہے کہ اپنی لائف سٹائل میں وہ چیزیں ایڈ کر کے، اپنی ذات میں وہ چیزیں ایڈ کر، تاکہ آپ ڈھیروں کامیابیاں اور ڈھیروں خوشیاں سمیٹ سکیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ نئے سال کا آغاز ہو چکا، نئی امیدوں، نئی امنگوں، نئے جوش کے ساتھ زندگی کے نئے پلان بنا کر، کچھ خود میں امپرومنٹ لا کر، اپنی پرسنالٹی میں چینجنگ لا کر، آپ اس نئے سال میں اپنی خوشیاں اور اپنی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں۔ جس نے بھی اس باتوں پہ عمل کر لیا، یقین کریں وہ اپنی ذات میں ڈھیروں کامیابیاں پائے گا، اپنی ذات کو ایسے بدلتا دیکھے گا نا۔ کیونکہ میں نے اس ولاگ میں کرنی ہے بہت ساری پریکٹیکل باتیں۔ آج ہم بات کریں گے اپنے انر کو آپ نے برانڈڈ کیسے بنانا ہے، اپنی روح کو کیسے برانڈڈ کرنا ہے۔ اس کے سنورنے میں آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی۔ ہمارے اس ٹاپک کا جو سب سے مین پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ڈٹرمینیشن۔ جی ہاں، تو آپ نے اپنے آپ کو ڈٹرمینائن کیسے رکھنا ہے؟ ڈٹرمینیشن، ول پاور۔ ول پاور کسے بولتے ہیں؟ آپ کا ارادہ، اندر سے اس کو بوسٹ آپ نے کیسے رکھنا ہے۔ آپ نے اپنی ول پاور کو 100+ لے کے جانا ہے، اپنی ول پاور کو کبھی بھی مرنے نہیں دینا۔ اس کی بہت ساری اگزامپل ہیں۔ آپ کے اندر پازیٹیوٹی کیسے آ گئی، آپ لوگوں کو معاف کیسے کر سکتے ہیں، آپ کا مائنڈ ایکٹیو کیسے رہتا ہے، آپ کے مائنڈ میں نئے پلانز کیسے آتے ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، آپ انگزائٹی میں ہیں، آپ دکھوں سے بھرے ہیں۔ دکھ تو ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، ان دکھوں کو آپ نے جھٹ بٹ غائب کرنا ہے، وہ بھی صرف اور صرف ڈٹرمینیشن یعنی اپنی ول پاور کے ذریعے۔ اور پتہ ہے یہ ول پاور کیا کرتی ہے؟ وہ اللہ پاک سے ڈائریکٹ کنیکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ مایوس نہ ہوں، ہمیشہ پازیٹیو رہیں، تو آپ کو اپنی ول پاور کو ایکٹیویٹ رکھنا ہوگا۔ ول پاور ہے کیا؟ شکر گزاری ہے انڈائریکٹلی۔ ول پاور کیا ہے؟ شکر گزاری ہے۔ ول پاور صبر کے ساتھ آپ کو جو نہیں دیا اس پہ صبر کریں، اور جو آپ کو مل گیا ہے نا اس پہ شکر گزاری کریں۔ یہ ہے ول پاور۔ بس اپنا ارادہ اس حد تک مضبوط کر لیں کہ آپ نے محنت کرتے رہنا ہے، صبر کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ۔ جو چیز مل گئی وہ اللہ کا حکم تھا اور آپ اس پہ شکر گزاری کریں، جو چیز نہ ملے اس پہ صبر کریں۔ ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر اللہ پاک آپ کو نوازے۔ آپ کو تو جسٹ گلاب نظر آ رہا ہے نا، آپ نے خواہش گلاب کی اور آپ کو وہ نہیں ملا، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے آپ کو اس باغ سے نوازنا ہو، ایک گلاب کی جگہ اگر آپ کو باغ مل جاتا ہے تو یقین کریں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور یہ سب آپ کے صبر کے بدلے آپ کو ملے گا۔ اللہ کے فیصلوں پہ اندھوں کی طرح بلیو کریں، اندھے بن جاؤ، بہرے بن جاؤ، گونگے بن جاؤ۔ جو آپ کی زندگی میں ہو گیا، اللہ نے جو کر دیا، ایک بار کہہ دیں ٹھیک ہے اللہ پاک، الحمدللہ، شکر، الحمدللہ، شکر گزاری کریں۔ اگر میرا اللہ اسی میں راضی ہے کہ جس سچویشن میں ہوں، تو پھر شکر گزاری کر لیں کہ الحمدللہ اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ پھر دیکھیے گا آپ کس طرح اللہ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوتی ہیں، اور وہ رب خوش ہو کے آپ کو کس چیز سے نوازے گا۔ اور جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ پہلے پوائنٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ نئے سال کے آنے سے ہی نہ آپ نے اپنا گلا جمع کرنا ہے، یا کوئی بھی اپنے سیپریٹ پیسوں کی نہ آپ نے سیونگ کرنی ہے۔ وہ سیونگ آپ نے کیوں کرنی ہے؟ آپ لوگ دیکھیے کہ ماہ رمضان اس بار بہت جلدی آ رہا ہے، تقریباً فیب کے اینڈ میں آ جائے گا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم مسلمانوں پہ زکوٰۃ اور صدقہ فرض ہے۔ زکوٰۃ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے نکالی جاتی ہے؟ آپ کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں اس کی شرح نکالی جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے بھی آپ نے اپنے پیسے سیپریٹ رکھنے ہیں۔ لوگ اپنے اوپر تو بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ انویسٹمنٹ ڈبل نہیں ہونے والی۔ لیکن اگر آپ وہی چیزیں اللہ کے بندوں پہ اگر آپ خرچ کریں، یقین کریں وہی پیسے آپ کو ڈبل ٹرپل ہو کے ریٹرن ملیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ تجارت کرو گے تو تجارت میں برکت ہوگی۔ تو اس لیے سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ، صدقہ، اس چیز کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ شامل کر لینا ہے، کیونکہ ہمارے اس ٹاپک کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اپنی ذات کو بدلیں، کیونکہ یہ سب چیزیں کر کے نا آپ کی ذات میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوگا، اور جب نور پیدا ہوتا ہے نا تو پھر اگر آپ نے کسی ٹھیلے سے بھی جوتا یا کوئی کپڑا لے کے پہنا ہوتا ہے نا، یقین کریں کہ ایک برانڈڈ والا بندہ بھی نا آپ کے سامنے کمزور اور کم دکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ نور پیدا کر دیا ہے۔
کیونکہ اللہ والوں کا نور جو ہے نا وہ نیکسٹ لیول کا ہوتا ہے. ایک جو دل کا سکون ہوتا ہے نا وہ چہرے پہ آ رہا ہوتا ہے. پھر چاہے آپ کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں، اگلا بندہ فوراً پکڑ لیتا ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھی ہے. میری جو اہم اور نیکسٹ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا ہے. گھر والوں کے لیے پتہ ہے کون سی خوشیاں ہوتی ہیں؟ آپ ان کے لیے مزے مزے کے کھانے بنائیں، خود بھی وہ کھانے کھا کے انجوائے کریں اور اپنی فیملی کو بھی پکا کے دیں تاکہ ان کی خوشی کا لیول ہی ڈبل ہو جائے. اس انجوائمنٹ میں نا آپ یہ کوشش کرنا کہ کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اللہ کے بندوں کو کمتر نہ سمجھا جائے. اپنے آپ کو جو سپیریئر کمپلیکس ہے نا اس کو آپ نے اپنے اندر نہیں آنے دینا. بس جو میری نیکسٹ ٹپ ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی ذات میں اگر نور پیدا کرنا ہے نا ڈاؤن ٹو ارتھ بن، کیونکہ یہ جو پیورٹی کمپلیکس ہے نا یہ آپ کو دلدل میں لے جائے گا. آخر ابلیس کو اب تک کیوں سزا مل رہی ہے؟ کیونکہ اس میں پیورٹی کمپلیکس تھا، کیونکہ اس نے ایک معصوم کو کمتر سمجھا اور اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا سمجھا. ایون دو اتنی باتیں اتنی نمازیں اس نے کی تھیں، لیکن اللہ نے سب سے پہلے حقوق والی بات دیکھنی ہے، آپ لوگوں کی نیت دیکھنی ہے. اللہ نے تمہارا خالص دل دیکھنا ہے. جو آپ کے چھٹے خانے میں چل رہا ہے نا اللہ اس کو جان. اس چھٹے خانے کو نہ صاف کر لو، یقین کرو آپ کے اوپر نعمتیں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ نہیں کہ آپ نے صرف اپنی زبان کو صاف کرنا ہے، زبان کے اندر خانے میں بھی دیکھو اللہ کو نا اس ابلیس کا فطور نظر آ گیا. ایون وہ منہ سے اور سب کے سامنے تو وہ عبادتیں کر رہا تھا، لیکن اللہ پاک نے جان گئے تھے کہ اس کے اندر جو بالکل چھٹا خانہ ہے اور اس کی جو نیت ہے وہ خراب ہے اور اس کے اندر فطور ہے. اللہ نے ایسے جوڑ کے اس کو باہر نکال دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے. بس اپنے دل کو صاف کر لو. 2025 میں یہ اپنے آپ سے آپ وعدہ کر لیں، جو میں نے آج آپ کو ٹپس بتائی ہیں نا بلیو می، اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے، اس پہ امپلیمنٹ کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کی لائف سنور جائے گی اور آپ لوگ دعائیں دیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.